अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसकी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, यानी कि पीटीआई की हुकूमत थी, यानी कि तब्दीली की हुकूमत थी, वो उसकी उठान जब थी, जब रेशमा जवान हो रही थी, जब उसकी उठान हो रही थी, तो उन्होंने अपनी जो बुनियाद रखी थी वो अपोजिशन की, उस वक्त अपनी अपोजिशन यानी कि उस वक्त की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून यानी कि पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी के ऊपर अपनी बुनियाद रखी थी। और उस किरदार कुशी के अंदर एक बुनियादी नुक्ता भी ये था कि ये सरकारी जो हैं अपना वसाइल उनको ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं। और जनाब जाती उम्रा के अंदर इतने लोग होते हैं, और जनाब वो जो बिलावल हाउस के इतने पहरेदार होते हैं, और एक पहरेदार की इतनी तनख्वाह होती है, और इतने पुलिस वाले की इतनी तनख्वाह होती है, और एक दिन में 3 शिफ्टें होती हैं, तो अगर 300 बंदा एक शिफ्ट में है तो 900 बंदा होता है। ये समी इब्राहिम जैसे जितने भी हैं ना, पोनी बरदार जाली मॉडरेट, ठीक है, अपने खानदान अमरीका छाड़ा है ने, सानू इतने बैठ के सहाफत सिखाण डे ने, ये सारे लगे होते थे कैलकुलेशन करने। बोलो बाजार टीवी से लेके सोने के स्मगलरों के ARY टीवी तक सारे लगे होते थे जनाब। क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है कि जनाब इतने लोग इन्होंने ज़ाती मकासद के लिए रखे हैं। तो आज हमें एक रिपोर्ट एक दोस्त ने भिजवाई है, और वो रिपोर्ट ये है, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, इस्लामाबाद के नामवर सहाफ़ी हैं, तो मैंने आज उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा यार व्लॉग करने के लिए कोई मौजू नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा मैं तेन रिपोर्ट भेजने हैं, तो एनू रिपोर्ट नू फौरी तौर पर जो है इसको कर ले, देख ले जनाब। रिपोर्ट आ गई है जी कि इस वक्त रिपोर्ट में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा। हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक वाज़ेह हदायत जारी कर रखी हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हर सूरत में यकीनी बनाई जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के बनीगला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 अहलकार दस्तियाब हैं। अभी आपने गिनती करते रहे ना, पुलिस और FC के 94 ठीक है अहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद पुलिस के 22 जबकि FC के 72 अहलकार शामिल हैं। बात ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये जनाब 94 अहलकार जो हैं ये इस वक्त तैनात हैं। इसके अलावा KP पुलिस की तरफ से 36, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 अहलकार, उनको भी उनकी मुतल्लका हुकूमत ने, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस ड्यूटी के लिए भिजवा रखा है। यानी कि आज़ाद कश्मीर के जो हैं KP हुकूमत की तरफ से 36 और गिलगित बल्तिस्तान के 6 अहलकार। अभी आज़ाद कश्मीर की बारी आनी है। अच्छा नहीं, बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे चलते हैं। इस तरह SMS सिक्योरिटी, ये जो है ये वो है ना कर्नल इकराम सहगल, कर्नल कहें तो उन्हें माइंड कर जाते हैं, वो डिमोट होकर ड्राम आउट हुए थे ना। हाँ, तो कर्नल इकराम सहगल जो हैं उनकी है जी SMS सिक्योरिटी सर्विसेज, ये वो भी करती है, वो कोरियर भी है इनका। ये जो बैंकों के अंदर स्टेट बैंक से पैसे लेके तो बैंकों को डिलीवर करना, और वहाँ से फिर स्टेट बैंक, ये वो वाली भी इनकी सर्विसेज हैं, ठीक है। और बड़ा पक्का पीढ़ा हाथ पाया है उन्होंने, बाबा लंबे थबंटू हैं इसके अंदर। तो SMS सिक्योरिटी के 26 और अस्करी सिक्योरिटी के 9 अहलकार बनी गाला हाउस की सिक्योरिटी पर ममूर है। हाय 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 हाय, ठीक है, हाय 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 हाय। अच्छा ये तो हो गए, अब वो किधर गए हैं? अब जनाब अगले तरफ चलते हैं। इस दौरान मूवमेंट जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जनाब इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 अहलकार, जबकि रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 अहलकार मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत की जानिब से जनाब इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं। अब तक जनाब इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ थ्रेट्स की रोशनी में थ्रेट असेसमेंट कमेटी इस्लामाबाद के 2 इजलास हुए हैं, जिस पर उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। PTI की तरफ से जनाब इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाना ज़रूरी है। मैं ये ऑफिशियल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट है तो वो भी शेयर की जाए ताकि मज़ीद हिफाजती इंतज़ामात किए जा सकें।
پچھلے 2 دنوں میں سابق وزیر اعظم اور آگے آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے. اب جتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ، پولیس کی اور رینجرز کی اور گلگت بلتستان پولیس کی اور اللہ آپ کا بھلا کرے آزاد کشمیر پولیس کی، یہ جو ان کے ساتھ نفری لگی ہوئی ہے کے پی کی پولیس کی، اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ گولی والا تھریٹ تو از آؤٹ آف کویسچن. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، گولی والا تھریٹ تو آؤٹ آف کویسچن ہو جاتا ہے. تو پھر وہی تھریٹ رہ جاتا ہے جس کا انہوں نے دھوبی گھاٹ کے جلسے کے اندر جو ہے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جناب وہ زہر ہو سکتا ہے، زہر خورانی ہو سکتی ہے. اب ان کے کھانے تک جو رسائی ہے، جو اب تک کی اطلاعات ہیں، جو مختلف انٹرویوز ہیں، اس کے مطابق ان کا کھانا بنانے کے پروسیس تک جو رسائی ہے، اگرچہ وہ جو البقر ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ کھاتے ہیں، گائے بھینس کی طرح کھاتے ہیں. جو البقر جو ہے وہ گائے ہے نا، گائے کی والی بھوک ہے ان کی، تو وہ گائے کی طرح کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے کھانے کو چیک جو کر سکتی ہیں وہ ان کی جو ہیں وہ موجودہ جو ہاؤس وائف ہیں، موجودہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، وہی کر سکتی ہیں نا. تو انہی کی رسائی ہے نا. مطلب کہ وہ اس کو چیک کر لیا کریں، یا پھر شہباز گل کو چکھوا کے دیکھ لیا کریں اس کو، کیونکہ پہلے جو شہباز گل ہے اس عہدے کے اوپر نعیم الحق صاحب تھے، مرحوم فوت ہو گئے، مرے ہوئے کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے کام بڑے کمال کے تھے کہ کوئی بھی چیز جس نے عمران خان تک جانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بھلے وہ لاہور سے عظمی کاردار لے کے گئی ہوں، کوئی بھی چیز جنہوں نے عمران خان تک جانا ہوتا تھا اس کو پہلے نعیم الحق صاحب چیک کیا کرتے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہے، میں کوئی بھی چیز کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ آپ سمجھ جائیں. کھانے پینے کی تمام اشیاء جو تھی وہ نعیم الحق صاحب کے اس میں سے گزرا کرنی تھی، اور اب وہی عہدہ جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو دے دیا گیا ہے. تو لہٰذا ان تک جو بھی چیز جانی ہے عمران خان تک، زیادہ ضروری ہے کہ شہباز گل صاحب جہاں پہ اس بات کی فکر کریں کہ جو فراڈ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام پہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے امریکہ گئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے تھے اور ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور جس دن وہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس دن ایچ ای سی کی ڈیفالٹر لسٹ کے اوپر ان کا نام سنہرے حروف میں جگمگا رہا تھا. اور جب وہ جگمگا رہا تھا تو ایک شرارتی آدمی ہے، امریکہ میں ہی ہوتے ہیں، پروفیسر اویس سلیم صاحب، تو اس شرارتی آدمی نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیے تھے. اس کے بعد جب یہ بن گئے تو پھر انہوں نے 1 یا 2 دن کے اندر ایچ ای سی میں تھریٹ ڈال کے، ایچ ای سی کو تھریٹ کر کے وہ اپنا نام بھی ہٹوا لیا تھا. پھر خاتون اول کی ہمشیرہ محترمہ جب گئی پیا بھائی کوتوال تو اب ڈر کاہے کا، وہ جب وہاں پہ اسپیشل کوئی عہدہ کریٹ کر کے متمکن فرمائی گئی، اور ابھی تک متمکن ہے. میں نے تو خطرہ ہے کہ چاچو نہ انٹرویو کر لے، خطرے والی بات ہے. ٹھیک ہے، ورنہ بعض بدخواہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں تو مطلب کہ وہ تھیں. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے بعد میں والنٹیئر کیا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا. آؤ، تو وہ ان کے لیے ایک عہدہ کریٹ کر کے ان کو بابا وڈے تھبنٹو کے اوپر ایچ ای سی میں مسلط کیا گیا تھا. تو اس کے بعد تو پھر کسی نے نام ہی نہیں نہ لیا. تو وہ تو اب پتہ چلا کہ نہ صرف کہ موصوف خود ڈیفالٹر ہیں بلکہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی ڈیفالٹر ہیں. تو خیر وہ ڈیفالٹر ہیں جی، میاں بیوی دوئیں، تو ان کو مقرر کیا ہے جی فوکل پرسن. مجھے یاد ہے سجاد میر صاحب پاکستان کے سینئر اور کمپیٹنٹ اینکرز میں، صحافیوں میں شامل ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، ناقد ہیں، ادب کے اندر بہت بڑا نام تھا، اور صحافت میں آئے تو یہاں پہ بھی آ کے چھا گئے، اور پھر ایڈیٹر بھی رہے، اور اس کے بعد اینکر بھی ہیں. مطلب کہ کمال کے آدمی ہیں نا. میرے ساتھ کیونکہ زیادہ شفقت کرتے ہیں تو سجاد میر صاحب بھی اور باجی بھی، ان کی جو مسز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں. تو سجاد میر صاحب جو ہیں ان کے کمرے میں نیوز 1 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ مرحوم نعیم الحق یاد آ گئے. پتہ نہیں یار آج کیوں یاد آ رہا ہے وہ نعیم الحق صاحب یاد آ گئے. اور اس وقت مشرف کا دور تھا، مشرف کا بلکہ سورج جا رہا تھا، تو سورج غروب ہونے کی طرف چل رہا تھا. تو وہاں پہ بات ہو گئی ایسے ہی شروع. تو کہنے لگے کہ وہ تو رات موشی کے ساتھ تھے، پارٹی کر رہے تھے ہم. میں ابھی بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں.
ٹھیک ہے. جس طرح کے کوئی چول نہیں ہوتے اعلیٰ قسم کے, اس نے فوری طور پہ ایک فون میں لا لیا. اب وہ فون کچھ اٹینڈ نہیں ہو رہا آگے سے نا, تو فون اٹینڈ نہیں ہوا. ہاں رات چونکہ لیٹ تک رہا نا, تو جو سوئے ہوں گے ابھی تک یہ وہ سارا کچھ, اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے نا, تو سامنے جناب وہ مشرف صاحب لائیو آ گئے ٹی وی ہوتے تھے. تو موصوف نے فوری طور پہ موبائل کان پہ لگایا, اور ہاں میں باہر آ جاتا ہوں آپ کی بات سننے, کوئی کال چل کوئی نہیں آئی سی. جال سازی ٹوٹل 2 نمبری, ٹوٹل وارداتی ہے. اور یہ اس کے اوپر نہیں تھا, یہ موجودہ لاٹ 2 ہاتھ تک گئے, ٹوٹل وارداتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ باہر نکل گئے. میں کہ سجاد میر صاحب کی ٹھیک ہے. اور اس وقت موصوف جو تھے وہ کسی اعلیٰ عہدے کی تلاش میں تھے اس طرح کی جال سازیاں کر کے, لیکن ان کو مشرف صاحب نے کوئی لفٹ شفٹ کوئی نہیں کروائی تھی. تو خیر وہ تھے جی ان کے پرسنل سٹاف افسر صاحب جو تھے اس وقت. تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ عہدہ خالی تھا, تو اب جو ہے وہ یہ ہو گیا جی. تو بہرحال جی میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ پرانی یادیں تازہ کر دوں, اور یہ بھی بتا دوں کہ جناب اتنی بڑی سیکیورٹی لے کے یار, تو پھر یاد کریے ہمارا وہ کال, ٹھیک ہے, وہ کی کہہ بیٹھا لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں, عین اسی وقت اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ تو پوسٹ پرائم منسٹر اس کی سیکیورٹی ہے نا. ذرا پری پرائم منسٹر کی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے اس کی کیا سیکیورٹی تھی, ذرا اس کو بھی کیا جائے. ٹھیک ہے, رات ایک یوتھی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے اس بات کے اوپر بڑا پگل ڈالا ہوا تھا, باقاعدہ ماتم پایا ہوا تھا کہ جناب عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کیا جائے, ان کو جان کا خطرہ ہے, ان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے. تو میں نے کہا کہ پھر کیا کریں, کہتا ہے ان کو رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے. میں نے کہا کہ موجودہ حالات میں کیا وہ مان لے گا؟ جس طرح وہ ان کی قیادت کو گالیاں بک رہا ہے, انہیں جانور کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں غدار کہہ رہا ہے, انہیں کہہ رہا ہے کہ تم امریکہ کے ٹاؤٹ ہو, سازش امریکہ میں تیار ہوئی تھی, ایگزیکیوٹ تم نے کی ہے, کیا وہ آپ مان لیں گے؟ تو یوتھیا پہلے پگل پا رہا سی, پھر پریشان ہو گیا کہ ہیں. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بتائیے, چلے آج جواب آپ کو نہیں آتا تو کل تو بتائیے گا مجھے ضرور, کیا آپ قبول کر لیں گے؟ تو اس کے اوپر موصوف کی بولتی بند ہو گئی. فوری طور پہ انہوں نے پگل سمیٹا, ماتم کو طے کیا, اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.